بھارت دنیا بھر کی ادویہ ساز کمپنیوں کو خام مال فراہم کرنے کی آڑ میں افیون کی غیر قانونی پیداوار، سمگلنگ اور منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ منشیات کی تیاری میں سمگلنگ، خرید و فروخت اور استعمال کو محض افغانستان اور پھر پاکستان کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف خطہ جنوبی ایشیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ نہ صرف منشیات تیار ہوتی ہے بلکہ ان کا استعمال اور جدید دنیا کو سمگلنگ اور فروخت کا مرکز بھی بھارت ہے۔ مگر چونکہ دنیا کی 7 ارب سے زائد آبادی کا خون چوسنے والی عالمی استعماری ادویہ سازی کی صنعت کو سب سے زیادہ خام مال بھارت فراہم کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے منشیات کے جرائم کو سامنے نہیں لایا جاتا، اور جو جرائم ریکارڈ پر بھی موجود ہیں ان کا ڈنکا نہیں بجایا جاتا۔ CIA کی ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا حوالہ یعنی منی لانڈرنگ کا نظام بھارت سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح CIA کی ہی رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ افیون کی قانونی پیداوار اور برآمد بھارت کرتا ہے، لیکن اس اجازت یافتہ پیداوار کی آڑ میں کس قدر غیر قانونی پیداوار اور منشیات تیار کی جاتی ہے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تاہم دنیا میں منشیات کی فروخت اور سمگلنگ کی جنت گولڈن ٹرائی اینگل بھارت، برما اور فلپائن کی ساحلی پٹیاں ہیں۔ خود برما میں جہاں 2006 میں افیون اور منشیات کی سمگلنگ 25,000 ٹن تھی، جو 2014 میں بڑھ کر 63,800 ٹن ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی خود بھارت کے اندر کرپشن، رشوت اور ساز باز سے بھرپور بھارتی نارکوٹکس کنٹرول اتھارٹی کے باعث صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ بھارت اب اس طرح کے ماحول کے لیے عالمی سطح پر سازگار تصور کیا جاتا ہے۔ جبکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں بھارت میں منشیات کی روک تھام کی کارروائیوں میں خطرناک حد تک کمی ہوئی ہے۔ خود بھارتی نارکوٹکس بورڈ کے مطابق 2012 میں پکڑی جانے والی ہیروئن، مارفین، افیون، حشیش اور دیگر غیر قانونی کیمیکلز کی پکڑے جانے کی مقدار کئی گنا کم ہو گئی ہے، جبکہ عالمی اور مقامی اداروں کی رپورٹس بھی یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ بھارت ایک جانب نہ صرف دنیا میں قانونی طور پر ڈرگز کا خام مال فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، بلکہ اس کی آڑ میں غیر قانونی منشیات بھی نہ صرف تیار کر رہا ہے بلکہ گولڈن ٹرائی اینگل کے روٹ سے دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اس تمام کام میں بھارتی حکومت پوری طرح شریک ہے، کیونکہ انہی غیر قانونی کاروباروں سے وابستہ بھارتی اسمگلرز سیاست کے سب سے بڑے سرمایہ کار ہیں، جبکہ دوسری جانب اسمگلنگ کو بھارتی حکومت سیاسی مقصد کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح بھارت کی 7,000 کلومیٹر سے زائد طویل سمندری سرحد مشرق و مغرب ہر دو جانب اسمگلنگ کے لیے محفوظ راستے فراہم کرتی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو منشیات سے کمائی اتنی بڑی دولت کی منتقلی کے لیے ہی بھارت دنیا کے مسلمہ طور پر سب سے بڑے حوالے کے دھندے منی لانڈرنگ سسٹم کا حامل ہے، جس کے ذریعے نہ صرف بھارتی سیاستدانوں، فوجی جرنیلوں اور صنعت کاروں کی بڑی بڑی رقوم بیرون ملک بھجوائی جاتی ہیں بلکہ غیر قانونی دھندوں کا پیسہ بھی اسی حوالہ سسٹم کے ذریعے ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اور اسی حوالہ سسٹم کے ذریعے پاکستان سمیت پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کے لیے غیر قانونی سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نظام کی کڑیاں خود پاکستانی منشیات کے اسمگلروں تک پہنچتی ہیں، جبکہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں اور حکومت کے پاس ایسے سینکڑوں شواہد موجود ہیں جن کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو بھارتی غیر قانونی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی